سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی جنازہ لایا جاتا، جب بھی آپ کسی مسلمان کا جنازہ پڑھانے لگتے تو آپ سب سے پہلے پوچھتے کہ اس مسلمان بھائی نے کسی کا حق تو نہیں دینا، اس کا کسی کے ساتھ لین دین تو نہیں ہے۔ صحابہ کرام بتاتے کہ اس کا فلاں کے ساتھ لین دین ہے، تو آپ جنازہ نہ پڑھاتے، صحابہ کرام کو حکم کرتے اس کا جنازہ پڑھا دو۔ لیکن صحابہ کرام کی اور مسلمانوں کی آپس میں اتنی محبت تھی، اتنا آپس میں پیار تھا، بھائی چارہ تھا کہ اگر کسی مسلمان پر قرض ہوتا، کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہوتا تو وہ کہتا کہ اس کی طرف سے حق میں ادا کر دوں گا اور آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان کا جنازہ پڑھاتے۔ تو یہ حقوق العباد کا معاملہ میرے دوستو بہت پیچیدہ معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی کیا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جب شہید اپنی جان کا نذرانہ دے کر رب کے راستے میں کٹ جاتا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس کی بوٹی بوٹی ہو جاتی ہے، اس کا خون زمین پر گرتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یغفر للشہید، شہید کے ہر گناہ، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ صحابی پوچھ کر جا رہے تھے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے ان کو واپس بلایا کہ ابھی جبریل امین میرے پاس وحی لے کر آئے ہیں کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، سارے حق ختم ہو جاتے ہیں۔ کل شیء الا الدین، مگر حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ شہید کا کتنا بڑا درجہ ہے جو 70 آدمیوں کو جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، رب العالمین پہلے گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں، مگر شہید کے بھی حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک وہ بندہ نہ معاف کر دے۔ اس وجہ سے میرے دوستو ہمارے معاشرے کے اندر یہ حقوق العباد کے اندر اور معاملات کے اندر بہت زیادہ خرابیاں موجود ہیں۔ معاملات کے اندر ہم بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں۔ اگرچہ توحید کے بعد رب العالمین نے سب سے بات جس چیز کو بیان کیا وہ نماز ہے، اسلام کی بنیاد ہے، لیکن میں آپ کو زیادہ اس بات پر زور دیتا ہوں، یہ چیز آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اپنے معاملات کو درست رکھا کرو، یہ انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے معاملات درست نہیں ہوں گے رب العالمین آپ کی بخشش بھی نہیں فرمائیں گے۔ نماز تو ہے کہ رب العالمین اپنی قدرت سے معاف کر سکتے ہیں، لیکن توحید کے بعد اگر کوئی اہم معاملہ ہے تو وہ معاملات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو گمان سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ گمان کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دوسرے بھائی کے بارے میں اپنے دل کے اندر برا خیال لانا، اس کو گمان کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا برے گمان سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی بھی نہ کرو، جاسوس بھی نہ بنو مسلمانوں کے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیونکہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی اگر ایک مسلمان آدمی ہے اس کے اندر کوئی کمزوری پائی جاتی ہے، اس کمزوری کو ہم دوسرے بھائی کے سامنے بیان کرتے ہیں، کیا یہ غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلمان کی کوئی برائی دوسرے کے سامنے بیان کی جائے، وہی برائی اس مسلمان کے اندر پائی جاتی ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں پائی جاتی جس کو تم دوسرے مسلمان کے سامنے بیان کر رہے ہو تو یہ بہتان بنتا ہے۔ غیبت تو ہے ہی یہی کہ ایک مسلمان کے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہے تو آپ نے دوسرے بھائی کے سامنے بیان کرنا، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔